سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جو کہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کوفہ والوں کے خط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ افراد سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون پر ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ بلایا گیا۔ سانحہ کربلا کے پہلے شہید۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے خط ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا، تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کر سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے کچھ افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور چند اصحاب تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی جانب سفر اہل کوفہ کی دعوت پر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزیدی فوج سے جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ فرزت شاعر سے ملاقات۔ وادی تنعیم سے سفر کر کے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ وادی صفح پر پہنچا تو مشہور شاعر فرزت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزت شاعر سے پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کے کچھ خبر ہے تو مجھے دو، جس پر شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کربلا کی زمین کی خریداری۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کربلا 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حر کی لشکر حسینی میں شمولیت۔ حر بن یزید ریاحی کوفہ کے ایک بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کی گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے حر کو 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ امام اعلیٰ مقام کے راستے میں بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روک سکیں۔ صبح عاشور حر نے جب یہ دیکھا کہ یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو وہ یزیدی لشکر سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا اور شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے امام اعلیٰ مقام کے مشن پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ میدان کربلا کے آخری شہید۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرا گئے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن اپنے 10 آدمی ساتھ لے کر آپ کی طرف بڑھا
اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ امام حسین کا یہ احسان اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔